بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر یا القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 49، 50، 51، 52، 49 to 52۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَأْكُلُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ ترجمہ: کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو پاک باز بتلاتے ہیں اپنے آپ کو، بلکہ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ پاک باز بنا دے جسے چاہے، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر۔ دیکھیے کیسے گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، اور کافی ہے انہیں رسوا کرنے کے لیے یہ کھلا گناہ۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے، وہ اب اعتقاد رکھنے لگے ہیں جبت اور طاغوت پر، اور کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کافر زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان سے جو ایمان لائے۔ یہی وہ بد نصیب ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جس پر لعنت بھیجے اللہ تعالیٰ تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کا کوئی مددگار۔ تفسیر علم ترى الى الذین۔ حضرت حسن بصری اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ وہ دعویٰ کیے کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جنت میں ہمارے سوا اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ دعا کے موقع پر اپنے بچوں کو آگے کرتے اور نماز میں بھی ان کو اپنا امام بناتے۔ ان کا گمان تھا کہ یہ بے گناہ ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہمارے جو بچے فوت ہو گئے ہیں انہیں اللہ کے ہاں قرب حاصل ہے، جس کی وجہ سے ہماری شفاعت کریں اور اللہ کے سامنے ہماری صفائی بیان کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے یہود کے اپنے بچوں کو امام بنانے کا ذکر بھی کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کو کسی بے گناہ کی وجہ سے پاک نہیں کرتا۔ ضحاک فرماتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بچوں کی طرح ہمارا کوئی گناہ نہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کی مذمت میں اتری جو ایک دوسرے کی تعریف بڑھا چڑھا کر کرتے ہیں اور دوسرے کی صفائی بیان کرتے ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم بے جا مدح کرنے والوں کے منہ میں مٹی ڈال دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دوسرے شخص کی تعریف کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا کہ تجھ پر افسوس کہ تو نے اپنے بھائی کی گردن کو توڑ دیا۔ پھر فرمایا جب تمہیں آپس میں اپنے ایک ساتھی کی تعریف کرنی ہو تو وہ کہے کہ میرے خیال کے مطابق وہ ایسا ہے، لیکن وہ یہ نہ کہے کہ وہ حقیقتاً اللہ کے نزدیک بھی وہ ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جو شخص کہے کہ میں مومن ہوں وہ کافر ہے، اور جو کہے کہ ہم عالم ہوں وہ جاہل ہے، اور جو کہے کہ میں جنتی ہوں وہ جہنمی ہے۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ تم خود پسند نہ بن جانا۔ محبت جہنی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بہت کم حدیث روایت کرتے تھے، اور بہت کم ایسا ہوگا کہ آپ نے جمعے کے موقع پر یہ حدیث بیان نہ کی ہو۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ مال انتہائی خوشنما اور دلکش ہے جو اس کو حق کے ساتھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ بیجا تعریف و توصیف سے بچو کہ یہ گردن پر چھڑی چلانے کے مترادف ہے۔ اور اس آخری حدیث کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ انسان صبح اپنے دین کو لے کر باہر نکلتا ہے، اور جب واپس لوٹتا ہے تو اس کا دامن دین سے خالی ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو ملتا ہے جو اسے نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ وہ قسمیں اٹھا کر اس کی مدح و تعریف کرتا ہے۔ ممکن ہے اسے اتنی تعریف کے بعد کوئی شے نہ ملے، لیکن اس نے اپنے اللہ کو ناراض کر لیا۔ پھر آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اس کا تفصیلی بیان فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ سورہ نجم کی تفسیر کے تحت آئے گا۔ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ تمام امور کی حقیقت اور اصلیت کو بخوبی جانتا ہے، اس لیے وہی بہتر فیصلہ کر سکتا ہے، اور وہ کسی پر ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی اگر کسی کا اجر کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی ہوگا تو وہ اسے ضائع نہیں کرے گا،
بہت سے مفسرین نے فرمایا ہے کہ فتیلہ کھجور کی گٹلی کے درمیان باریک سے ریشے کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دھاگا ہے جسے انسان اپنی انگلیوں سے بٹتا ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکاذب، اپنے آپ کی صفائی اور پاکیزگی بیان کرنے میں وہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں۔ اسی طرح وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کے سوا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور ہمیں چند روز آگ میں رہنا پڑے گا، اور اپنے بڑوں کے نیک اعمال پر بھروسہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ والدین کے اعمال بیٹوں کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، جیسا کہ ارشاد فرمایا تلک امۃ قد خلت، سورہ بقرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا یہ کذب و افطرا ہی ایک ایسا واضح گناہ ہے جو ان کے لیے کافی ہے۔ علم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ جب سے مراد جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے، اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب سے مراد شیطان ہے۔ حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اور ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ اس سے مراد شرک اور بت ہیں۔ شعبی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کاہن ہیں، بعض نے فرمایا کہ جب سے مراد حی بن اخطب مراد ہیں۔ مجاہد فرماتے ہیں اس سے کعب بن اشرف مراد ہے۔ جوہری صحا میں فرماتے ہیں کہ جب کلمہ کا اطلاق بت، کاہن، جادوگر اور کئی دوسری چیزوں پر ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ فعال پرندوں کے اڑنے یا ان کے ناموں سے شگون لینا اور زمین پر لکیریں کھینچنا سب جبت میں داخل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے کیونکہ اس میں جیم اور تا ایک ہی کلمے میں جمع ہو گئے ہیں۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شیطان کی بن بناہٹ ہے۔ طاغوت کے بارے میں بحث سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے طواغیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان سے مراد وہ کاہن ہیں جن پر شیطان نازل ہوتا ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انسانی صورت میں وہ شیطان ہیں جن کے پاس لوگ مقدمے لے کر جاتے ہیں اور انہیں اپنا حکم سمجھتے ہیں۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی عبادت اللہ کے سوا کی جائے۔ وَيَأْكُلُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی وہ اپنی جہالت اور بے دینی کی وجہ سے کافروں کو مسلمانوں پر ترجیح دیتے ہیں، اس طرح وہ اس کتاب کا بھی انکار کرتے ہیں جو ان کے پاس موجود ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ حی بن اخطب اور کعب بن اشرف اہل مکہ کے پاس گئے۔ اہل مکہ نے کہا کہ تم اہل علم و کتاب ہو، ہمیں ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ وہ کہنے لگے تمہارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقابلہ ہے؟ اہل مکہ کہنے لگے کہ ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کے لیے اونٹنیاں ذبح کرتے ہیں، پانی کی جگہ دودھ پلاتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں۔ قبیلہ غفار کے چند لوگ ان کے ساتھ ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو حاجیوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اب تم خود ہی فیصلہ کرو کہ ہم بہترین یا وہ۔ اس پر ان دونوں نے کہا کہ تم ہی بہتر ہو اور سیدھے راستے پر گامزن ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان کے بارے میں اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ بھی نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بنو وائل اور بنو نذیر کے سردار جب قریش کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یہ یہودیوں کے علماء اور پہلی کتابوں کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے پوچھو کیا ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارا دین ان سے بہتر ہے، تم ان سے اور ان کے متبعین سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ دنیا و آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مشرکین سے مدد طلب کرنے گئے تھے اور انہوں نے یہ بات اس لیے کی تھی تاکہ انہیں اپنی مدد کے لیے مائل کر لیں، اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے بہت سے قبائل جمع کر کے اور اپنے ساتھ ملا کر مدینہ پر چڑھائی کر دی، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مل کر مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ سورہ نساء آیت نمبر 53، 54، 55، 53، 54، 55۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا۔
ترجمہ: کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے حکومت میں؟ اگر ایسا ہوتا تو نہ دیکھتے یہ لوگوں کو دل برابر حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت پر جو عطا فرمائی ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے۔ وہ حسد کی آگ میں جلا کرے۔ ہم نے تو مرحمت فرما دی ہے ابراہیم کے گھرانے کو کتاب اور حکمت اور عنایت فرما دی ہے انہیں عظیم الشان سلطنت، تو ان سے کوئی ایمان لائے اس کے ساتھ اور کسی نے منہ پھیر لیا اس سے، اور کافی ہے انہیں جلانے کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ۔ تفسیر: ام لہم نصیب، ارشاد باری تعالیٰ ہے کیا وہ ملک کے کسی حصے کے مالک ہیں؟ یہ سوال انکار کے طور پر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ملک کے کسی حصے کے مالک نہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے بخل کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ ملک کے کسی حصے کے مالک ہوتے تو وہ لوگوں کو اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عطا نہ کرتے۔ نکیر سے مراد وہ باریک سا نشان ہے جو گٹھلی کی ایک طرف ہوتا ہے۔ اسی مفہوم کو ایک دوسری آیت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: کُلُّ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّی۔ ترجمہ: فرمائیے اگر تم مالک ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے تو اس وقت تم ضرور ہاتھ روک لیتے، اس خوف سے کہ کہیں سارے خزانے ختم ہی نہ ہو جائیں۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل ہے۔ ام یحسدون الناس، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے جس عظیم منصب سے نوازا ہے اس پر وہ حسد کرتے ہیں چونکہ آپ کا تعلق عرب سے تھا، بنی اسرائیل سے نہیں تھا، لہٰذا وہ اسی حسد کی بنا پر آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں الناس سے مراد ہم لوگ نہ کہ دوسرے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے قبائل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں کو نبوت سے سرفراز فرمایا، ان پر کتاب نازل فرمائی، بعض کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ وہ بڑی حکمت سے امور سلطنت چلاتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان میں بعض ایمان لائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انعام و اکرام کیا تھا اس کی تصدیق کی، اور بعض نے اس سے آراز کر کے انکار کیا اور لوگوں کو بھی اس سے روکنے لگے۔ یعنی جب انہوں نے اپنی ہی قوم میں سے مبعوث نبی ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور ان کے مخالف ہو گئے تو یہ آپ کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں، حالانکہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے بھی نہیں ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے بعض محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور بعض نے آراز کیا، اور آپ سے آراز کرنے والے یہ کافر شدت سے تکذیب کرتے ہیں، اور یہ لوگ حق اور ہدایت سے بہت دور ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ارشاد فرمایا کہ انہیں جلانے کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کافی ہے، یعنی یہ سزا ان کو ان کے کفر و عناد اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتب اور اس کے رسولوں کی مخالفت کی وجہ سے دی جائے گی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔